امریکہ کا اسرائیل کو جدید میزائل ڈیفنس سسٹم دینے اور اہلکار بھیجنے کا فیصلہ۔ غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملے، کئی افراد ہلاک۔ تائیوان کے ارد گرد چین کی تازہ فوجی مشقیں، امریکہ کی تشویش۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ نے اسرائیل کو جدید میزائل ڈیفنس سسٹم فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے، جسے آپریٹ کرنے کے لیے 100 امریکی اہلکار بھی روانہ کیے جائیں گے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ سسٹم کو آپریٹ کرنے کے لیے امریکی اہلکار بھی اسرائیل جائیں گے۔ گزشتہ سال حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد شروع ہونے والی جنگ میں یہ پہلا موقع ہے کہ امریکی اہلکار اسرائیل میں تعینات ہوں گے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کو احکامات دیے ہیں کہ اسرائیل کو ٹرمینل ہائی الٹیچیوڈ ایریا ڈیفنس سسٹم یا تھارڈ اور اس کا عملہ فراہم کیا جائے۔ امریکہ کی طرف سے یہ اقدام ایک ایسے وقت کیا جا رہا ہے جب 1 اکتوبر کو اسرائیل پر ایران کے 180 میزائل فائر کیے جانے کے رد عمل میں اسرائیل ایران پر متوقع جوابی کارروائی پر غور کر رہا ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ فلسطین میں صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ غزہ کے علاقے دیر البلاء میں ایک اسپتال پر اسرائیل کے فضائی حملے میں کم از کم 3 افراد ہلاک جبکہ 40 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملہ غزہ میں ایک اسکول میں قائم پناہ گزین کیمپ پر ہونے والے حملے کے چند گھنٹوں کے بعد ہوا ہے، جس میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے ایک ڈرون حملے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 7 شدید زخمی ہو گئے ہیں، لیکن یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ ڈرون اسرائیل کے جدید دفاعی نظام سے کیسے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ عسکری تنظیم حزب اللہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ جمعرات کو بیروت میں ہونے والے اسرائیلی فوج کے حملے کا رد عمل ہے، جس میں کم از کم 22 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتیرس نے کہا ہے کہ لبنان میں اقوام متحدہ کے امن مشن پر حملہ جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اتوار کو اسرائیلی ٹینک نے UN مشن کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونے کے بعد اسموک گرینیڈ فائر کیے۔ امن مشن کے خلاف اسرائیل کے تازہ ترین حملے کے الزام کی اسرائیل کے اتحادی ممالک کی طرف سے بھی مذمت کی گئی ہے۔ ادھر امریکہ کے محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اسرائیلی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطے میں لبنان میں موجود اقوام متحدہ کی امن فورسز اور لبنان کی فوج کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات پر زور دیا ہے۔ آسٹن نے اسرائیلی وزیر دفاع پر زور دیا کہ لبنان میں جس قدر جلد ممکن ہو فوجی کارروائی سے سفارتی اقدامات کی جانب بڑھا جائے۔ آسٹن نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر اقدامات پر بھی زور دیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے شمالی کوریا پر روس کی فوج کے ساتھ یوکرین کے مقبوضہ علاقوں میں مل کر کام کرنے کے لیے اہلکار بھیجنے کا الزام عائد کیا ہے۔ یوکرین کے صدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شمالی کوریا اور روس کے درمیان اتحاد مضبوط ہو رہا ہے اور یہ ہتھیاروں کی فراہمی تک محدود نہیں بلکہ شمالی کوریا یوکرین کے مقبوضہ علاقوں میں اہلکار بھی بھیج رہا ہے۔ ادھر روس نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد قرار دیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ اس نے تائیوان کے ارد گرد فوجی مشقیں شروع کر دی ہے، جسے بیجنگ علیحدگی پسندانہ کارروائیوں کے خلاف انتباہ قرار دے رہا ہے۔ ادھر تائیوان کی وزارت دفاع نے اس کارروائی کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ تائیوان کے صدر لائی چنگ ڈو نے حال ہی میں کہا تھا کہ چین کو تائیوان کی نمائندگی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ چنگ ڈو رواں سال جنوری میں تائیوان کے صدارت کے عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ بیجنگ انہیں علیحدگی پسند قرار دیتا ہے۔ بیجنگ تائیوان کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے جبکہ تائیوان بیجنگ کے اس دعوے کو مسترد کرتا ہے۔ ادھر امریکہ نے ان مشقوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے چین پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل سے کام لے اور ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کرے جو ابنائے تائیوان کے امن و استحکام کے لیے نقصان دہ ہو۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔